अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब की जानिब से आपसे मुखातिब है आज एक नए वीडियो के साथ, जिसका उन्वान है अकबर अलाहाबादी की नज़्म निगारी। दोस्तों, जिस लगन और मेहनत से आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करेंगे और अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपके मरातिब को बुलंद फरमाए, आमीन। आइए शुरू करते हैं हम अकबर अलाहाबादी की नज़्म निगारी। नाम अकबर हुसैन रिजवी, तखल्लुस अकबर। 16 नवंबर 1846 को 12 जिला इलाहाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है। अकबर 1858 में मुख्तारी का इम्तहान पास किया और कुछ मुद्दत तक इलाहाबाद में तहसीलदार हो गए, फिर मुंसिफ और फिर सेशन जज के ओहदे पर फायज हो गए। अकबर अलाहाबादी को सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया। 1903 में आंखों की तकलीफ की वजह से रिटायरमेंट ले लिया। 1921 में इंतकाल हुआ। अकबर अलाहाबादी एक मुमताज़ नज़्म गो शायर हैं। इनका अपना अलग रंग है। अकबर एक मुमताज़ नज़्म गो शायर हैं। इनका अपना अलग रंग है। अकबर ने अपनी मज़ाहिया शायरी से लोगों के जहनों को बहुत मुतासिर किया है। अकबर को खुदा ने शौक़ी व जहानत अच्छी मकदार में अता की थी। उन्होंने मगरबी तहजीब की बेरा रवी को अपना मौज़ूए सुखन बनाया। अकबर ने क़तात की सूरत में बहुत सी नज़में लिखी हैं और हर नज़्म में किसी न किसी मौजू पर, मसलन पर्दा, मगरबी तालीम के लिए नक़ाइस, तहजीब, जदीद सियासत, चंदा और तालीम निस्वा पर अपने नुक्ता नज़र को निहायत ज़रीफ़ाना अंदाज व अदा से पेश किया है। अकबर की नज़्म जदीद में मुआशरत और इसका सही रंग देखने को मिलता है। अकबर ने अपने अशार से ऐसी बागो बहार फ़ज़ा तख्लीक की जिनका हुस्न और जिनकी शगुफ्तगी आज भी और आने वाले दौर में भी पढ़ने वालों को कैफ व सुरूर से नई लज्जतें बख्शती रहेगी। अकबर उर्दू का तन्हा वो शायर है जो एक ही वक्त में शायर भी है, मसला भी है, बुज़ला संजी भी है। अकबर की शायरी ज़बरदस्त तारीख़ी अहमियत रखती है। अकबर मज़ाहिया और तंज़िया मज़ामीन को सीधे सादे अल्फाज में नज़्म करते हैं। अकबर ने छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिया जो बड़ी बड़ी तकरीरों से न लिया जा सकता था। वो मुआशरे की खामियों को बड़े दिलचस्प अंदाज में उभारते हैं और लतीफ़ पैराए में तंज़ करते हैं जो नागवार नहीं गुज़रता। इनकी जहाँ शेख, बुद्धू, जुम्मन, कल्लू, ऊँट, टट्टू, गाय वगैरह नई नई वज़ह के साथ जलवागर होते हैं। अकबर अलाहाबादी को ज़बान व बयान पर बेपनाह अबूर हासिल है। वो मिज़ाह की चाशनी, बुज़ला संजी, शगुफ्ता कलामी, नुक्ता आफरीनी और गौर व फिक्र के साथ साथ शायराना वजाहत का भी अपनी शायरी में पूरा ध्यान रखते हैं। अकबर का कलाम कुल्लियात अकबर के नाम से 3 जिल्दों में शाये हुआ। नई तहजीब और बरक़े कलीसा इनकी बहुत मशहूर नज़में हैं। अकबर उर्दू शायरी में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। इनकी नज़्म निगारी उर्दू की मखसूस नुमाइंदगी करती है। अकबर ने मज़ाहिया नज़्म निगारी से लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। शौक़ी व ज़राफ़त इनके कलाम की नुमाया ख़ुसूसियात हैं। अपनी शायरी के ज़रिए मगरबी तहजीब की बेरा रवी को मौजू बनाया। सर सैयद और हाली की तरह अकबर अलाहाबादी ने अपनी नज़मों से कौम की इस्लाह की है। अकबर की नज़्म निगारी में शगुफ्तगी, हुस्न की पुरकारी का अक्स खूब मिलता है। वो तशबीहात व इस्तारात नहायत सादा और सलीस इस्तेमाल करते हैं। अकबर की शायरी में मज़ाह की चाशनी और आंसुओं की बरसात भी मिलती है। उन्होंने मज़ाहिया और तंज़िया मज़ामीन को अपनी नज़मों के ज़रिए सीधे सादे अल्फाज में नज़्म किए हैं। नज़्म नई तहजीब अकबर की ये एक तंज़िया नज़्म है। ज़माने के रुख को देख कर अकबर ने
پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والی نسل انگریزی تہذیب کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کی تقلید کرے گی اور اپنا تمدن بھول کر اپنی شناخت خود کھو دے گی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سر سید کے مخالفین میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے، تو وہ ہیں اکبر الہ آبادی۔ لیکن اکبر نے پھر بھی مدرسہ علی گڑھ کے عنوان کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ اکبر کی یہ نظم اردو شاعری میں اہم مقام رکھتی ہے۔ اس وقت علی گڑھ میں محمڈن کالج کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ یہ سر سید نے قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، جو سر سید کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اکبر لکھ رہے ہیں، جب علی گڑھ کے اس مدرسے میں بڑے بڑے امیر زادے تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے مدرسہ علی گڑھ سے اچھی کوئی درسگاہ نہ تھی۔ اکبر کہتے ہیں، خدا علی گڑھ کے اس مدرسے کو تمام دقتوں اور پریشانیوں سے پاک رکھے۔ یہاں بڑے بڑے رئیس زادے شریف زادے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے مدرسہ علی گڑھ سے اچھی کوئی درسگاہ نہ تھی۔ ان کی طبیعتوں میں جوش ہے، نیاپن ہے، دلوں میں نیک ارادے لیے ہوئے ہیں، محنت سے وہ پڑھ رہے ہیں۔ مشرقی تہذیب و تمدن کے وہ شہسوار ہیں، لیکن مغربیت کے زمانے میں ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان سب اس کالج کے رہنے والے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ نہیں، انہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ آگے چل کر کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور ہے، وہ تو بحث و مباحثے میں پڑے ہیں، منطق سیکھ رہے ہیں، بچپن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شمع بجھ جائے۔ یہ علم آج کا علم ہے، فریب دے کر نئے نئے مطلب نکالتا ہے، دین و مذہب سے تو پیار کرتا ہے، ایک طرح سے دین و مذہب کا دشمن ہے، صرف انسان کی ذاتی ترقی پر زور دیتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اکبر کی دوسری نظم ہے فرضی لطیفہ۔ اکبر نے اس نظم میں مسلمانوں کی خستہ حالت کو بڑے لطیف انداز میں پیش کیا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میں تو ان کی خوشحالی سے بہت مایوس ہوں۔ اس لطیفے میں اکبر نے بتایا کہ مسلمان علم کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں میں بے عملی جس قدر پہلے تھی، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشحالی کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے، مگر مسلمان جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ خوشحال ہیں۔ ان حالات پر توجہ دلانے کے لیے وہ ایک فرضی لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ لیلا کی ماں نے ایک دن مجنوں سے کہا کہ بیٹا، اگر تم ایم اے پاس کر لو تو میں تمہاری شادی لیلا سے کر دوں گی اور میں تمہاری ساس بن جاؤں گی۔ مجنوں نے کہا کہ اچھی خبر سنا رہی ہیں آپ۔ عاشق میں جوش بھر آیا، پھر بولا، کہیں ہرن پر گھاس لادی جاتی ہے، کہیں عاشق بھی کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ کیسی قدردانی کی، آپ نے ہر چرنداز کو غلام سمجھ لیا ہے۔ جو میں آپ کی خدمت کروں، میں اپنے دل کا خون تو کر سکتا ہوں، مگر یہ منظور نہیں کہ میں دماغ پچی کروں۔ اگر لیلا سے شادی کرنے کی یہی شرط ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ مستعفی ہوتا ہوں۔ اکبر نے فرضی لطیفے کے ذریعے یہ بات بیان کی ہے، لیکن یہ نظم مسلمانوں کی بے عملی اور تعلیم سے بے رغبتی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے خوشحال زندگی بسر کریں۔ اکبر کی اب ایک تیسری نظم ہے مستقبل۔ اکبر الہ آبادی کی یہ مشہور نظم ہے، اردو شاعری میں اس کا الگ مقام ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ مشرقی تہذیب و تمدن ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ مغربی تہذیب لے لے گی۔ حسین لوگ اپنی اصلیت کے بجائے دکھاوا پسند کریں گے، نئے نئے فیشن ہوں گے، عورتوں کا پردہ ختم ہو جائے گا، نیا زمانے کے ساتھ لوگوں کے مزاج بدل جائیں گے،
نئی نئی طرح کی خوشیاں اور نئے نئے غم ہوں گے، لوگوں کے مذہبی عقائد پر زوال ہوگا۔ اکبر نے یہ تمام باتیں بتائیں جو حقیقت ہیں۔ اکبر کو افسوس اس تبدیلی پر تھا، مگر اطمینان تھا کہ مستقبل کے آتے اکبر خود اس ماحول کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہیں گے۔ انہوں نے موجودہ تہذیب کی 150 سال پہلے ترجمانی کی تھی۔ یہ مشرقی تہذیب، رواج، طریقے سب ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ مغربی تہذیب اور نئے نئے طریقے ہوں گے۔ لڑکیوں کی اداؤں میں فرق آ جائے گا، نئے نئے طریقوں سے فیشن کریں گی، نئے ڈھنگ سے بال سنواریں گی، حسیناؤں کے سیاہ بال نہیں ہوں گے، عورتوں میں پردہ بالکل ختم ہو جائے گا، عاشق اپنے معشوق کا دیدار بہت آسانی سے کرے گا، دوپٹہ سینے سے ہٹ جائے گا۔ زمانے کی تبدیلی سے رجحانات و خیالات بالکل بدل جائیں گے، نئے نئے قسم کی خوشیاں، نئے نئے قسم کے غم محسوس کیے جائیں گے اور سارا ماحول بدل جائے گا، جو آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی ان کی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھی اکبر الہٰبادی کی مشہور نظم مستقبل کا مختصر خلاصہ۔ تو دوستو، آج کا ہم یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اور آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ اللہ حافظ۔